صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ شب جمعہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے شب جمعہ کو ہماری تکمیل قرآن ہوگی اور دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو تمام حضرات اس کی بھی تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شب جمعہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا خصوصی معمول جمعے کے دن کے حوالے سے سورہ کہف کا تلاوت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے اللہ رب العزت کے نور اس کو خاص طور سے عنایت فرماتے ہیں جو اس کی لیے شامل حال رہتا ہے اس کے کاموں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جمعے کے بعد زیادہ مناسب ٹائم ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد آج کل ویسے بھی اگر مارننگ شفٹ میں 1 بجے چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے ایسا سے پہلے تک کا، تو اس میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی تلاوت میں سب سے مشہور سورت سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ آپ بہت سارے افراد اس کو تلاوت روزانہ کرتے ہوں گے اور جب پڑھی جائے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو غور سے سماعت فرمانا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اور دعا کر لیتا ہے دن کے سارے کاموں میں اللہ رب العزت اس کو مددگار ہوگا۔ اور ایسے ہی جو مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اگلے دن صبح تک اللہ رب العزت کی خاص حفظ اس کے ساتھ رہتی ہے سورہ یاسین کے حوالے سے۔ سورہ یاسین کے اندر 7 مبین آتی ہیں، ہر رکن کے بعد ایک مبین آتی ہے، تو اس میں بھی ایک خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنے کا بھی اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے یاسین یہ ابتدا اس کی جو ابتدا دی ہے اس کے 8ویں لائن میں 8ویں آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی آپ مٹھی میں ریت لے لیجیے اور یہ آیت پڑھیے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اپنی مٹھی کو کھولیے اور وہ کیجیے۔ اللہ پاک نے ایسا نظام چلایا جیسے حضور علیہ السلام نے اس کو پھونکا، ہوا اس کو اڑا کے لے گئی اور جو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے ان کی آنکھوں میں گئی تو وہ اس وقت وقتی طور پہ ان کو نظر کچھ نہیں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے۔ تو یہ وہ آیت ہے۔ اس کے اندر پھر دوسرے رکوع کے اندر جہاں اس کا پارہ شروع ہوتا ہے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اس کی آپ کا اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ اللہ پاک نے چاند کو انتظام کے تحت بنایا ہوا ہے، سورج کو انتظام کے تحت بنایا ہوا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے ان کو ترتیب اللہ نے بتائی ہے ویسے اسی حساب سے چلتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈوبتے ہیں، سارا کچھ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ 5-6 آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سامنے آپ نے سنی سلام قولا من رب رحیم پڑھی جاتی ہے، یہ سلام ہے بیسیکلی، اس کی فضیلت ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کا تذکرہ ہے کہ اس دن وہ کہاں کیسے بچ پائیں گے اللہ کے غضب سے۔ پھر آگے چلتے چلتے وَأَنِیبُونِی، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے آگے چلتے ہوئے نیچے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ وہ دن ایسا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت زبان پہ مہر لگا دے، زبان کو ہونٹوں کو بند کر دے گا، انسان کی انگلیاں بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام انسان کے اعضاء کو قوت گویائی دے دے گی اور پھر ہاتھ بولے گا کہ ہم نے کہاں کہاں ظلم کیا، پاؤں بولے گا ہم کدھر کدھر غلط چل کے گئے، اور جسم کے اعضاء بولیں گے کہاں کہاں سے غلط سنا، کیسے بات کی، کیسے غلط کیا، سارا کچھ۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پہ اس کا منظر کھینچا ہے کہ ہم مہر لگا دیں گے زبان کے اوپر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ والصافات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ والصافات میں ایک بڑا ہی اہم اور
مشہور واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ یہ تھی، رب هب لي من الصالحین، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بچے کو مانگا، فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبح کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین، اے ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے اب تک گزر گیا۔ اللہ، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو ذبح کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا، بیٹا چونکہ آنے والا وقت کا نبی تھا، ان کی زبان سے آیا انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب انہوں نے مان لیا، وتلہ للجبین، اور انہوں نے ان کو لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک آواز آئی، ابراہیم فصدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا قول سچا کر دکھایا، انا کذلک نجزی المحسنین۔ اچھا اس کے بعد پھر آگے، اب وہ آگے جس میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا، اس سورت کے اندر 5 سلام کا تذکرہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہے، سلام کا مطلب یہ ہے کہ 5 آیتیں ایسی ہیں جو سلام کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، سلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں ایک ہے سلام قول من رب الرحیم، ایک 5 ادھر ہے، کتنی ہو گئی 6، اور ایک سورہ قدر میں ہے سلام یہ حتی مطلع الفجر، تو یہ 7 سلام والی آیات ہو گئی۔ ان 7 سلام والی آیات کا بینیفٹ کیا ہے؟ جس شخص کو یہ شبہ ہو کہ اس کو سحر ہے، سحر مطلب جادو کی کیفیت ہے، ایک جادو کی کیفیت میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی، ایک یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، اور اس کو اثرات ہو، اس کو ایسی کوئی لا علاج بیماری ہو جس کا علاج ظاہری طور سے ڈاکٹرز طبیب بیٹھ چکے ہوں اور وہ کہنے بس اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ ان آیات کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کو کہتے ہیں 7 سلام۔ ٹھیک ہے، اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں، پہلے تو یاسین کی ہے سلام قول من رب الرحیم، اچھا پھر آگے یہاں پہ آ جاتی ہے سلام علی نوح فی العالمین، دوسرے سطر کی طرف سلام علی نوح فی العالمین، پھر آگے چلے جائیں تو سلام علی ابراہیم، پھر آگے ادھر آ جائے تو سلام علی موسیٰ و ہارون، پھر آگے یہیں پہ آ جائے تو سلام علی یاسین، پھر آگے 24ویں سپارے میں ایک آیت آتی ہے سلام کی آیت، اور پھر آخر میں جا کے وہاں پہ آیت آتی ہے۔ تو یہ 7 سلام کی آیات ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں گے، جن میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، آپ بعد میں ان کو قرآن کھول کے دیکھا کریں کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں ان کی امپورٹنس کتنی ہے۔ ابھی میں نے جو 7 سلام والی آیات بتائی ہیں، تو کائنڈلی اس کو نماز کے بعد اکثر کسی دن کے وقت میں سورہ صافات کو کھولیے گا، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا اور ٹک کیجیے گا کہ جہاں سلام کی وہ آیت ہے۔ 3 صفحے ہیں اس کی سورت کے، 4 صفحے، تو 4 صفحے میں نشان لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے اور قرآن کو یہ سمجھیں کہ قرآن شفا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن شفا ہے۔ تو یہ 7 سلام والی آیات ہیں، ایک یاسین میں ہے، 4 ادھر ہیں، ایک اگلی سورت میں ہے، اور آخر میں سلام القول سلام کی تو یہ 7 سلام، اس کو پڑھنا کیسے؟ اول آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ 6 آیات پڑھی جاتی ہیں جن کو آیت شفا کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، کل اس کا تذکرہ کروں گا کہ وہ 6 آیات اور پلس 7 سلام، یہ تو 7 سلام اور 6 آیات شفا، ان کو پانی پہ دم کر کے خود بھی اپنے اوپر پوچھا جائے، پانی پہ دم کر کے پیا جائے، گھر والوں کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورہ سواد شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی کچھ مضامین ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور آج ہم جو پڑھیں گے 23واں سپارہ مکمل کریں گے، 23ویں سپارے کو نصف تک پڑھیں گے اور 22واں سپارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔